کہ رسول کے اس کے راہ میں جہاد کرنے کی. یہ محبت جو ہے زبانی کلامی محبت نہیں، اس کی نفی کرنی گئی. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی کہہ دیجئے واشگاف الفاظ میں، ان کے کان کھول دیجئے، انہیں کان کھول کر سنا دیجئے. دیکھو جائزہ لے لو اپنے من کے اندر، اپنے دل میں، اپنے باطن میں ایک ترازو جو ہے کھڑی کر لو. ایک میزان قیامت کے دن کی ہوگی، ایک میزان آج اپنے اندر نصب کر کے جائزہ لے لو. 8 محبتوں کو ایک پردے میں ڈالو. اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے اسپاؤسز، زوج جو ہے وہ دونوں طرف جاتا ہے. مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. اور تم رشتہ دار تمہارے قرما قبیلہ، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جڑی مشکل سے جمائے ہیں، اب ان میں تمہیں کساد بازاری کا خوف رہتا ہے، نندا نہ ہو جائے. اور وہ جو تم نے اپنے محل بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں تمہیں، بڑے چاؤ سے تعمیر کی گئی ہے، اور یہ کہ بڑے اہتمام سے انہیں فرمش کیا گیا ہے. اس کا جو آرکیٹیکچرل نظام بنایا گیا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے، اس کو فرنش کیا گیا ہے. اس میں کہاں کہاں سے چہاردان عالم سے وہ جو اینٹیکس لا کے رکھے گئے، یہ تمہیں بہت محبوب ہے. اگر یہ 8 محبتوں کا غلبہ ہو جائے ایک پرڈے میں والے میں، اور دوسرے میں 3 محبتیں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی. وہ جو میں نے کہا یہ اللہ اور رسول کے رسول کی محبت شاعری بن جاتی ہے، زبانی کلامی ہو جاتی ہے. اس کا شاہد ہونا ضروری ہے. وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر اللہ کے دین کے غلبے کرنے کی جد و جہد ہے تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا ثبوت ہے، ورنہ نہیں ہے. تم باطل کے غلبے پر راضی ہو بیٹھے ہو. اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت تقویٰ اس کی امید کیے بیٹھے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہو، تو یہ سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم. یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہا مگر صرف اپنے آپ. تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تخویف اور تقویٰ اور انسان اس کا رنگ غالب ہے. البتہ محبت کا ذکر بھی موجود ہے. اب آج کی جو حدیث ہے یہ رجائیت کا جو پہلو ہے. آپ کو معلوم ہے انسانوں کے اندر بھی کچھ قنوطی قسم کے ہوتے ہیں، یاسیت پسند، پیسیمسٹک مزاج کے حامل ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں. یہ مزاج انسانوں کے، ایک پیسیمسٹ ہوتے ہیں اور ایک رجائیت پسند ہوتے ہیں، آپٹیمسٹ. یہ مزاجوں کا تھوڑا سا میلان کا فرق ہونا یہ صحیح ہے. ان دونوں کے درمیان عدل لے آنا، جیسے انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے درمیان ایمبیورٹ کے اوپر قائم ہو جانا، یہ بہت محال، بہت مشکل ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ کامل ایمبیورٹ جس کو اس مقام پر پورا تمکن حاصل ہے وہ پوری نوع انسانی میں صرف ایک ہے، اور وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی بین الخوف والرجاء یہ اصطلاح ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. خوف بھی رہے امید بھی رہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو. اس میں جو کلائمیکس کا قول ہے وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. میں اس کی سند وغیرہ سب نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مشہور قول ہے، آپ سے منقول ہے، آپ سے منسوب ہے، اور یہ انتہا ہے، کلائمیکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، صرف ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے خطرہ ہوگا شاید وہ ایک میں ہی.
اور اگر بتا دیا جائے کہ تمام انسان دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، جنت میں جانے والا ایک ہی ہوگا، تو مجھے پھر بھی امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ یہ کلائمیکس ہے اس کا جو میں نے آپ سرچ کیا ہے، اس درجے تک یہ کیفیت اور وہ برقرار رہے، اس پر انسان جو ہے اس پر مستقیم ہو جائے، اس پر یہ مشکلات میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوشش بہرحال کی جانی چاہیے۔ اب رجا کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا بار بار، ایک تو آیا اس اعتبار سے رجا اللہ کی اور رجا قیامت کی، قیامت کی بھی رجا، خوف نہیں، حالانکہ قیامت کا معاملہ تو زیادہ خوف آور ہے، خوف پیدا کرنے والا، اما من خاف مقام ربہ، لیکن قرآن مجید میں رجا میں بریکٹ کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک بہت عمدہ، کامل، معتدل، متناسب ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے، لیکن یہ نمونہ اپنی جگہ مکمل ہے، اس سے استفادے کی شرائط من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، استفادہ وہی کر سکے گا جو اللہ کا امیدوار، یعنی مراد آگے رکھ میں بتاؤں گا، مراد اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اللہ سے رحمت کا امیدوار، اور آخرت اس کے اندر بھی امید کا پہلو ہے۔ وہ کیوں ہے یہ ذرا نوٹ کیجیے، جہاں بدکاروں کے لیے یہ ڈرنے کی جگہ ہے، نیکوکاروں کے لیے یہ مقام جو ہوگا یہ تو بڑی بشارت کا ہوگا، خوشی کا ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سورہ انشقاق کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ یہ وہ جو شخص ہوگا جسے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، سوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور آئے گا واپس اپنے اس مقام سے کٹہرے سے اپنے اہل کی طرف بہت خوش و خرم۔ جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے محنتیں کی، وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی تنخواہ بانٹنے کا دن ہوتا ہے جس کا انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ رجا کا پہلو ہوتا ہے، آج اللہ سے ملاقات ہوگی، آج اللہ سے کے سامنے پیشی ہوگی۔ تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ مضمون دوبارہ سورہ ممتحنہ میں بھی آیا ہے، لقد کان لکم فیہم سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، فی ابراہیم والذین معہ، ان کے اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ وہاں پھر فرمایا من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا اور یوم آخر کا، یہ امید کا پہلو۔ کہیں فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، سورہ کہف کی آخری آیت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ کا امیدوار ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے اپنی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا، اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آخر رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، مصیبتیں جھیل رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کس امید میں کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی،
اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا، جافشانیوں کا، قربانیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہے گا، لوگ کہتے رہے کس خیال میں پڑے ہو، کس نے دیکھا آخرت کو، مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر دی آج تک، کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے، دنیا نقد کا ہے، اور کام یہی ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار۔ تمہیں 9 روپے اگر کسی شے کی قیمت نقد مل رہی ہے تو وہ لے لو، 13 ادھار والے نہ لو، کیا پتا ادھار ملے نہ ملے، مر جائے رقم پوری۔ تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا، کس نے دیکھی آخرت۔ انہیں یقین رکھنا چاہیے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، آ کر رہے گا وہ وقت معین۔